اساتذہ کرام، آداب۔ اس وقت ہم ان حکمت عملیوں پر بات کریں گے جن سے قبل اسکول تعلیم کے پروگرام میں والدین اور کمیونٹی کی شمولیت کو یقینی بنایا جا سکے، ساتھ ہی قبل اسکول سے ابتدائی تعلیم تک روابط قائم ہو سکیں اور بچوں کی بلا رکاوٹ منتقلی کی پیش رفت ہو سکے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اساتذہ، والدین اور کمیونٹیوں کے درمیان شراکت داری پائی جائے۔ اس طرح کی شراکت داری کا مقصد بچوں کی آموزش کے تئیں ہمہ جہت اور پائیدار انداز نظر فراہم کرنا ہے، جس سے بچوں کو علمی اعتبار سے، برتاؤ کے اعتبار سے اور سماجی اعتبار سے بہتر بنانے کی راہ ہموار ہو سکے۔ آئیے اب ہم والدین کی شمولیت کی بات سے شروع کرتے ہیں۔ قبل اسکول تعلیم کے پروگرام میں ہم والدین کو دو طرح سے شامل کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ انہیں تعلیم دی جا سکتی ہے، اور دوسرے انہیں ریسورس پرسن کے طور پر شامل کیا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ والدین کو تعلیم دینا اس لیے ضروری ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ قبل اسکول میں جو بھی حصولیابی ہوئی ہے اسے گھر پر مزید قوت یا تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ اس طرح بچوں کے ساتھ ان کے تعامل کے معیار کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی اور وہ مل کر معلومات کی تعمیر کر سکیں گے۔ والدین کو ان باتوں سے واقف کرانا ضروری ہے۔ بچوں کی نشوونما کے تئیں جامع انداز نظر اختیار کرنے کی ضرورت، عمر سے متعلق سنگ میل اور بچوں کو ان باتوں کے ماورا آگے بڑھانے کے خطرات جن کے لیے وہ تیار ہیں۔ بچوں کی دیکھ بھال جس میں جذبات و احساسات اور نشوونما کی مختلف سطحوں پر تغذیے کی ضرورت شامل ہیں۔ بچوں کی نشوونما اور ترقی کے لیے کھیل کود اور ابتدائی ترغیبات کی اہمیت۔ بچوں کی نشوونما میں والدین کا رول اور درکار تعاون۔ والدین کو ایک وسیلے کے طور پر استعمال کرنا بہت اہمیت کا حامل ہے، اور قبل اسکول تعلیم کے پروگرام میں یہ بے حد دلچسپ پہلو ہے۔ نہ صرف والدین کے لیے بلکہ بچوں کے لیے بھی اساتذہ والدین کو ایک اضافی بالغ کے طور پر وابستہ کر سکتے ہیں، جو انہیں چھوٹی چھوٹی گروہی سرگرمیوں کو انجام دینے میں مدد دیں گے، جیسے تخلیقی سرگرمیاں، کہانی کہنا، یا پھر بچوں کو فطرت سے قریب لے جانے اور سیر کرانے کے لیے باہر لے کر جانا۔ والدین کو اس طرح بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ اساتذہ کے متبادل اور دوبارہ قابل استعمال کوڑے اور خام ساز و سامان کو قبل اسکول مرکز میں ہی استعمال کے لیے جمع کرنے کے ایک وسیلے کے طور پر۔ خصوصی مہارتوں اور صلاحیتوں کے حامل والدین کو اپنی مہارتیں بچوں کے فائدے کے لیے استعمال کرنے پر آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر گیت گانے والی کسی والدہ کو بچوں کے گیت سکھانے کی ذمہ داری دی جا سکتی ہے۔ جو لوگ مختلف ثقافتوں یا ریاستوں سے تعلق رکھتے ہیں ان سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی ثقافت کی خصوصیات بتائیں اور کھانے پینے کی اشیاء کی اپنی ترجیحات، ملبوسات اور تہواروں وغیرہ کے بارے میں بتائیں۔ قبل اسکول تعلیم کے پروگرام میں کمیونٹی بھی ایک اہم فریق کی حیثیت رکھتی ہے۔ قبل اسکولوں میں یہ کئی طرح سے مدد دیتی ہے، جیسے پینے کا پانی مہیا کرانے میں، قبل اسکول کے لیے مناسب جگہ فراہم کرنے میں، اور دیگر وسیلوں میں بھی۔ کچھ مقامی افراد کو قبل اسکولوں میں مختلف ذمہ داریوں پر مقرر کیا جا سکتا ہے کہ وہ قبل اسکولوں کے مقاصد پورا کرنے اور اسکولوں کو چلانے میں اپنی خدمات فراہم کریں۔ ایک اور اہم پہلو ابتدائی درجات میں روابط اور بلا رکاوٹ منتقلی ہے۔ قبل اسکول سے ابتدائی جماعتوں میں جانا بچوں اور ان کے اہل خانہ دونوں کے لیے زندگی میں رونما ہونے والی ایک بڑی تبدیلی ہے۔
یہ منتقلی پرلطف بھی ہو سکتی ہے اور چنوتیوں سے بھی پر بھی، جہاں نئے ماحول، نئے توقعات، نئے تعامل اور نئے تعلقات سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے تمام کوشش کی جاتی ہے۔ بلا رکاوٹ منتقلی کے لیے قبل اسکولوں اور ابتدائی اسکولوں کے درمیان مقام کے لحاظ سے، پروگرام اور انتظامیہ کے اعتبار سے روابط قائم ہونے ضروری ہیں۔ لیکن کیسے؟ آئیے اس عمل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ابتدائی جماعتوں کا ماحول، کلاس روم کی ترتیب، ٹائم ٹیبل یا روزانہ کے معمولات، نصاب اور تدریسیاتی عمل کو قبل اسکولوں سے وابستہ کیے جانے کی ضرورت ہے۔ قبل اسکولوں میں بچوں کی آموزش کے ابتدائی آموزشی ماحصل پہلی جماعت کے آموزشی ماحصل سے مربوط ہونے چاہیے۔ قبل اسکول اور پہلی اور دوسری جماعت کے اساتذہ کی تربیت ایک ساتھ ہونی چاہیے۔ والدین اور اہل خانہ کو منتقلی کے پروگرام میں شامل ہونا چاہیے تاکہ بچے بہتر طور پر مطابقت پیدا کر سکیں۔ نئی جماعت اور نئے تجربات میں آنے والی تبدیلیاں یکایک نہ ہو کر بتدریج ہونی چاہیے۔ قبل اسکول اور ابتدائی جماعتوں کے اساتذہ کو متواتر تال میل قائم رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے سے بات چیت کا سلسلہ بھی تو وہ قبل اسکولوں سے ابتدائی جماعتوں تک بچوں کو منتقلی کے لیے تیار کر سکیں گے۔ پہلی جماعت کے استاد قبل اسکول تعلیم کے پورٹ فولیو کو ضرور دیکھ لیں، جس سے انہیں بچوں کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملے گی۔ بچوں کے لیے پہلی اور دوسری جماعت کی سیر کا انتظام کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ تعلیمی برس شروع ہونے سے پہلے ہی آس پاس کے مقامات اور ماحول سے مانوس ہو سکیں۔ آموزش کا لطف لیجیے۔ شکریہ۔